آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ جابز اکیڈمی۔ آج ہم اسلامک سٹڈیز کے موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ آل کمپیٹیٹیو ایگزامز کوسچنز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ یہ کوسچن ہم نے 2019 سے 2025 تک جتنا بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوئے ہیں ان سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیے ہیں، اور ان کی باقاعدہ پوری ایک سیریز ہے۔ اس سلسلے میں آج ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ان سیریز کے کوسچنز کو اچھے سے سالو کیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام ہو، آپ کا اسلامک سٹڈیز سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی بھی کوسچن غلط نہیں ہوگا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کوسچن ہے ہمارے پاس کہ بنو قریظہ کے معاملے میں ثالث کون تھے؟ تو یاد رکھیں گے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ ثالث تھے۔ جب جنگ خندق کے موقع پر، جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ نے معاہدہ توڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلے کا اختیار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ انہوں نے شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ سنایا۔ نیکسٹ ہے جی، حق اور باطل میں فرق کے لیے کون سی جنگ لڑی گئی؟ تو یاد رکھیں گے جنگ بدر۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی جس میں حق یعنی اسلام اور باطل یعنی کفر کا واضح فرق جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ اس لیے جنگ بدر کو ہم یوم الفرقان کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا خون معاف کیا؟ تو یاد رکھیں گے حضرت ربیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بیسیکلی خطبہ حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج میں اپنے خاندان کے فرد ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بھی معاف کرتا ہوں، تاکہ معلوم ہو جائے اسلام میں خون و مال کی حرمت جو ہے وہ کتنی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کا سپہ سالار کس کو بنایا؟ تو یاد رکھیں گے حضرت زید بن حارثہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں حضرت زید کو لشکر کا امیر مقرر کیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یہ ذمہ داری دی گئی۔ یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹس۔ زمانہ جہلیت میں کس صحابی کا نام جو ہے وہ عبد القعبہ تھا؟ تو یاد رکھیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیسیکلی اسلام سے پہلے عربوں میں غلط نام رکھے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرانا نام عبد القعبہ تھا اور اسلام کے بعد اسے تبدیل کیا گیا۔ یاد رکھیں گے۔ نیکسٹ ہے جی، غزوہ احد کس ہجری میں ہوئی؟ تو ویری امپورٹنٹ ہے 3 ہجری میں۔ غزوہ احد مدینے کے قریب 3 ہجری میں جو ہے وہ لڑی گئی۔ اس میں مسلمانوں کو وقتی طور پر نقصان تو ہوا مگر اللہ نے بہت سارے اسباق جو ہیں وہ مسلمانوں کو سکھائے۔ نیکسٹ ہے جی، طلحہ بن خالد اسدی کی سرکوبی کے لیے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کی قیادت میں لشکر روانہ کیا؟ تو یاد رکھیں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ بیسیکلی فجار اور مرتدین کے خلاف لڑائیوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہم مہمات دی گئیں اور انہوں نے اسرا قبیلے کے فتنے کو بھی کیا کیا؟ ختم کیا۔ یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ہے جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ہجری سال میں حج ادا کیا؟ تو یاد رکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا جس کو ہم حجت الوداع کہتے ہیں، اور یہ 10 ہجری میں ادا کیا گیا۔ نیکسٹ ہے جی، ترکی میں کون سے صحابی مدفن ہیں؟ تو یاد رکھیں گے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ترکی کے اندر دفن ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں۔ جب مسلمان قسطنطنیہ کی طرف گئے تو راستے میں آپ شہید ہو گئے اور وہیں آپ کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ نیکسٹ ہے جی، حد قذف اور حد زنا کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ تو یاد رکھیں گے سورۃ نور میں۔ حد قذف اور حد زنا جو ہے اس کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ تو اس کا ذکر سورۃ نور میں آیا ہے۔ بیسیکلی سورۃ نور میں معاشرتی پاکیزگی، حق و باطل کی پہچان اور عدالت کے اصولوں کا ذکر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے، سب سے پہلے جو سورت قرآن مجید میں نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ تو یاد رکھیں گے سب سے پہلی سورت جو قرآن پاک کی نازل ہوئی وہ سورت علق تھی،
اور سورت الگ کی پہلی 5 ابتدائی آیات تھیں، اور اس کے بعد قرآن باقاعدہ طور پر جو ہے قرآن پاک کی نزول کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے غلام تھے؟ تو یاد رکھیں گے امیہ بن خلف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ کے سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان پر ظلم کرتا تھا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پر ثابت قدمی جو ہے وہ دکھائی، یاد رکھیں گے۔ نیکسٹ ہے جی، جنت المعلا قبرستان کہاں واقع ہے؟ تو یاد رکھیں گے جنت المعلا قبرستان جو ہے یہ مکہ میں واقع ہے۔ جنت المعلا مکہ کا مشہور قبرستان ہے، جہاں ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ دفن ہے۔ اسے مکہ کا قدیم ترین قبرستان بھی کہا جاتا ہے، جنت المعلا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو یاد رکھیں گے کہ جنگ احد کے اندر مسلمانوں کی تعداد 700 تھی۔ شروع میں تو 1000 تھی، لیکن 300 منافق تھے، پھر وہ منافق جب سیپریٹ ہو گئے تو باقی کتنا رہی؟ ایگزیکٹ تعداد 700 تھی، جبکہ مسلمانوں کے مقابلے میں جو کفار کی تعداد تھی وہ 3000 تھی، اور مسلمان تعداد میں بہت کم تھے مگر ہمت بہت بلند تھی۔ عمرو بن ہزرمی کا قتل کس جنگ کی وجہ بنا؟ تو یاد رکھیے گا عمرو بن ہزرمی کا قتل جو ہے یہ جنگ بدر کی جو ہے وہ وجہ بنا۔ تو عمرو بن ہزرمی کا قتل بدر سے پہلے پیش آنے والے ایک واقعے سے جڑا تھا، جس کے بعد حالات نے جنگ بدر کی طرف رخ جو ہے وہ موڑ دیا۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ MCQ ہے کہ عمرو بن ہزرمی کا قتل جو ہے کس جنگ کی وجہ بنا؟ تو آپ بتائیں گے جنگ بدر، غزوہ بدر۔ نیکسٹ ہے جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل کس صحابی نے دیا؟ یاد رکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیگر اہل بیت نے ادا کی۔ غسل کا اصل انتظام جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ مسجد زرار کا ذکر قرآن کی کس صورت میں آیا ہے؟ تو یاد رکھیں گے مسجد زرار کا ذکر قرآن پاک کی سورت توبہ میں آیا ہے۔ سورت توبہ میں منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کا ذکر آیا ہے، جو فتنہ پھیلانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منہدم کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا تھا۔ نیکسٹ ہے جی، نکاح کے بعد ایسا مہر جس کی فوراً ادائیگی کی جاتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں مہر مؤجل۔ مہر مؤجل جو ہے یہ ایسا مہر ہوتا ہے، بیسیکلی مہر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مہر مؤجل جو فوراً ادا کیا جاتا ہے نکاح کے بعد، ایک ہوتا ہے مہر موجل جو موجل ہوتا ہے، یہ بعد میں ادا ہونے والا حق مہر ہوتا ہے، یاد رکھیں گے۔ غزوہ بنی مستلق میں یہود کے قبیلے نے کس صحابی کو ثالث مقرر کیا؟ تو یاد رکھیں گے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ کے دوران قبیلے نے مقتول قرار دیا، جو کہ ایک اہم واقعہ تھا۔ تو کس صحابی کو جو ہے وہ ثالث مقرر کیا گیا؟ تو یاد رکھیں گے ثالث جو ہے غزوہ بنی مستلق کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث بنایا۔ اسرائیل کس پیغمبر کا لقب ہے؟ تو آپ بتائیں گے اسرائیل حضرت یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا اپنا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کا لقب ہے۔ یہ انبیاء کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام لگتا ہے، اس لیے یہ علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے۔ بیسیکلی حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد۔ غزوہ موتا کی وجہ بنا، تو غزوہ موتا کی وجہ جو ہے وہ اسلامی سفیر کا قتل جو ہے وہ اس کی وجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر جس کا نام حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا کو شام کے بادشاہ کے پاس بھیجا، لیکن انہیں راستے میں ہی قتل کر دیا گیا۔ اس سفیر کے قتل نے جنگ موتا کا جو ہے وہ سبب بنا اور جنگ موتا جو ہے وہ لڑی گئی۔ تو اگر صحابی کا نام آ جائے نوٹ کریں گے کہ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ ہے جی، واقعہ افق کا ذکر قرآن پاک کی کس سورہ میں آیا ہے؟ تو واقعہ افق کا ذکر جو ہے قرآن پاک کی سورہ نور میں آیا۔ واقعہ افق اس واقعے کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا، اور یہ واقعہ سورۃ نور میں جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے بڑے قاری یہ صحابی رسول تھے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو نبی پاک کے صحابہ میں سب سے بڑا قاری رسول جو ہے وہ کہا جاتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں قرآن کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب ہیں، وہ تلاوت اور تجوید کے ماہر تھے۔ قرآن پاک کس سورہ کو احسن القصص کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا سورہ یوسف کو۔ بیسیکلی قرآن پاک کی جو سورہ یوسف ہے، اس کے لیے قرآن پاک کی اس سورہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک کی اس سورہ کو جو ہے اپنا احسن القصص یعنی بہترین قصہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کا خوبصورت واقعہ جو ہے اسی سورہ میں بیان ہوا ہے، اس لیے اسے سب سے بہترین قصہ یا احسن القصص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی اسٹوڈنٹس، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کس غزوہ میں ملا؟ تو یاد رکھیں گے غزوہ موتا میں۔ غزوہ موتا کے موقع پر جب مسلمان کمانڈروں نے شہادت پائی تو حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا سنبھالا اور عظیم حکمت عملی سے جنگ لڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب جو ہے وہ عطا فرمایا۔ نیکسٹ ہے جی، قوم سمود کا تعلق کس نبی سے تھا؟ تو یاد رکھیں گے کہ قوم سمود کا تعلق جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے ان سے تھا۔ یہ قوم نبی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف بھیجی گئی تھی، انہوں نے اللہ کے معجزات کا جھٹلایا اور انجام میں تباہ کیے گئے۔ یاد رکھیے گا اس قوم سمود پر جو ہے وہ عذاب نازل ہوا تھا۔ وقوف عرفات کس دن ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں گے وقوف عرفات جو ہے یہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ جو ہے اس کو وقوف عرفات ہوتا ہے۔ بیسیکلی حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفات ہے، جو ہر سال 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، یعنی یہی دن عرفہ کا دن جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو یاد رکھیں گے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے تو ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ امپورٹنٹ MCQ ہے۔ قرآن پاک کا سب سے پہلے ترجمہ کس مغربی زبان میں کیا گیا؟ تو قرآن پاک کا سب سے پہلا باضابطہ ترجمہ جو ہے وہ لاطینی زبان میں کیا گیا، جو یورپ میں اس زمانے کے علم و دین کی مرکزی زبان جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی، لاطینی زبان۔ تو لاطینی زبان میں ہی قرآن پاک کا کیا کیا گیا؟ ترجمہ کیا گیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں مدفون ہیں؟ تو یاد رکھیں گے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ جلیل القدر صحابی اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ان کی وفات شام کے علاقے میں طاعون کے مرض سے ہوئی اور آپ اردن میں جو ہے وہ مدفون ہیں، یاد رکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کا کل رقبہ کتنا تھا؟ تو یاد رکھیں گے 22.5 لاکھ مربع میل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات بہت تیزی سے ہوئیں۔ ان کے زمانے میں ایران، شام، مصر، عراق اور دیگر بڑے علاقے جو ہے وہ فتح ہوئے اور اسلامی سلطنت کا کل رقبہ تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل تک جو ہے وہ پھیل گیا۔ امام شافعی کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو یاد رکھیں گے امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا کبھی تعلق جو ہے وہ قبیلہ قریش سے ہے۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ قریش سے تھا۔ امام شافعی کا نسب جو ہے قریش کے مشہور خاندان بنو مطلب سے ملتا ہے، اور یہی خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم کے قریب تھے۔ نیکسٹ ہے جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کب شروع ہوا؟ تو یاد رکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ 13 ہجری میں شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری میں خلیفہ منتخب ہوئے اور 10 سال تک حکومت کی، جو اسلامی تاریخ کا سنہری دور شمار ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امہات میں سے کن کا نام جو ہے وہ دملہ ارملہ تھا؟ تو یاد رکھیں گے بڑا امپورٹنٹ ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات میں سے جو رملہ تھا یہ بیسیکلی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ حضرت ام حبیبہ کا اصل نام رملہ بنت ابی سفیان تھا۔ وہ قریش کے بڑے سردار سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اسی وجہ سے انہیں معاشرتی مقام اور عزت میں بہت بلندی حاصل تھی۔ صلح حدیبیہ میں قریش کی نمائندگی کس نے کی؟ تو یاد رکھیے گا صلح حدیبیہ میں قریش کی نمائندگی جو ہے وہ سہل بن عمرو نے کی۔ تو سہل بن عمرو یاد رکھیے گا۔ صلح حدیبیہ مسلمانوں اور اہل قریش کے درمیان ایک اہم معاہدہ تھا۔ اس میں قریش کی طرف سے سہل بن عمرو جو ہے وہ مذاکرات کرنے آئے تھے۔ ان کی آمد کے بعد معاہدے کی شرائط جو ہے وہ کیا ہوئی تھی؟ طے ہوئی تھی۔ اسٹوڈنٹس یاد رکھیں گے۔ نیکسٹ ہے جی، عہد صدیقی میں سب سے پہلے جھوٹی نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ کس نے کیا؟ تو یاد رکھیے گا سیدنا صدیق اکبر کے دور میں سب سے پہلے جھوٹی نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ سجا نے کیا تھا۔ بیسیکلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جھوٹے دعوے دار سامنے ہیں جنہیں فتنہ ارتدد کہا جاتا ہے، اور ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ سجا نامی عورت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ یاد رکھیں گے۔ سوما کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا سوما جو ہے یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں عیسائی راہب جو ہیں عبادت اور ریاضت کے لیے جو ہے وہ رہتے ہیں، جسے ہم اپنے الفاظ میں مسجد کہتے ہیں، اسی طرح ان کی عبادت گاہوں کو ہم سوما کے نام سے جو ہے جانتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، سورۃ انفال میں کن دو گروہوں کا ذکر ہے؟ تو یاد رکھیے گا سورہ انفال کے اندر جو ہے دو عام طور پر دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک حضرت ابو سفیان کا گروہ اور دوسرا ابو جہل کا۔ بیسیکلی سورۃ انفال خصوصاً غزوہ بدر کا تفصیلی ذکر ہے۔ اس میں ایک طرف مسلمانوں کا قافلہ تھا جس کی قیادت جو ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، اور مشرکین کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ اور پھر ایک ابو سفیان کا قافلہ تھا جو کہ وہاں سے موو کر کے آ رہا تھا سامان لے کر، اور ان کا ماننا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ نہ کر دیں۔ تو اسی تناظر میں جو ہے یہ جنگ کیا ہوئی؟ پھیلی گئی، لڑی گئی۔ کس جنگ میں مسلمانوں پر نیند طاری کر دی گئی اور آسمان پر پانی برسایا گیا؟ تو یاد رکھیے گا کہ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو سخت مشکلات پیش آئیں۔ زمین ریتلی تھی، دشمن عددی طور پر زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی جس سے زمین مضبوط ہو گئی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ کیا ملی؟ قوت ملی۔ اس لیے ہم کہیں گے غزوہ بدر۔ جنگ قدسیہ میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار کون تھے؟ تو جنگ قدسیہ کے اندر اسلامی لشکر کے سپہ سالار جو ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ تو یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ، جب جنگ قدسیہ جو ہے وہ ہوئی تو مسلمان اور فارس ایران کے درمیان لڑی گئی۔ اس تاریخی جنگ میں مسلمانوں کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور زبردست فتح حاصل ہوئی، جس سے ایران کا جو دروازہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے کیا کر دیا گیا؟ مسلمانوں کے لیے کھول دیا گیا۔ نیکسٹ ہے جی، فتح مکہ میں مارے جانے والے کفار کی تعداد جو ہے وہ کتنا تھی؟ تو یاد رکھیں گے 1100۔ فتح مکہ میں مکہ ایک پرامن فتح تھی، لیکن کچھ لوگوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور مجموعی طور پر 1100 مشرکین جو ہے وہ وصل جہنم ہوئے، ان کو مارا گیا۔ شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی خلافت فاروقی میں۔ یاد رکھیں گے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شراب نوشی کے جرائم بڑھتے دکھائی دیے، جس پر انہوں نے صحابہ سے مشورہ کر کے شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے جو ہے وہ مقرر کی۔ ارتداد کے معنی، لغوی معنی جو ہے وہ کیا ہیں؟ تو یاد رکھیں گے ارتداد کے لغوی میننگ ہے پیٹھ پھیر کر جانا یا پلٹ جانا، اور ارتداد عربی لفظ رد سے نکلا ہے جس کے معنی پیچھے ہٹ جانا کے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا دین کے اعتبار سے ارتداد جو ہے اس کا میننگ ہے اسلام چھوڑ دینا یا دین سے پھر جانا، جو ہے اسے ہم ارتداد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی، سید اور رفع طور کے واقعات متعلق ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ سید اور رفع طور کے واقعات جو ہیں یہ قوم موسیٰ سے منسوب ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے بہت معجزات جو ہے وہ دیکھی، ان میں پہاڑ طور کا اٹھایا جانا اور من و سلوہ کا معجزہ شامل ہے، اور یہ تمام واقعات قوم موسیٰ سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ موتا امام مالک نے کتنے عرصے میں لکھی؟ تو یاد رکھیے گا 40 سال لگ گئے آپ کو لکھتے ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے اپنی مشہور حدیث کی کتاب الموتا جو ہے 40 سال کی طویل مدت میں مرتب کی، اور اس کتاب کو حدیث کی اولین اور معتبر ترین کتابوں میں جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، یاد رکھیں گے۔ نیکسٹ ہے جی، کس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی؟ تو یاد رکھیں گے مسجد قباء کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پر رکھی گئی۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت تعمیر کروایا۔ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ یہ مسجد تقوی یعنی خوف خدا اور پرہیزگاری کی بنیاد پر جو ہے وہ قائم کی گئی۔ احکام عشرہ کا ذکر کون سی سورہ میں آیا ہے؟ تو آپ یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹس، سورہ انعام میں۔ احکام عشرہ سے مراد 10 بنیادی احکام ہیں جن میں توحید، والدین کے ساتھ حسن و سلوک، قتل ناحق کی ممانعت، بے حیائی سے بچنا وغیرہ شامل ہے، اور یہ احکامات سورۃ الانعام میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، یاد رکھیں گے۔ علم الاحکام سے بحث کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ علم الاحکام وہ علم ہے جس میں اسلامی قوانین، احکام شریعت اور ان کے مسائل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان احکامات کی تفصیل، وضاحت اور رہنمائی فقہ کے ذریعے سے کی جاتی ہے جو علماء کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس کا آنسر کیا آئے گا؟ فقہ۔ اشاروں کنایوں سے کے الفاظ سے جو طلاق دی جائے اسے کہتے ہیں، اسے طلاق بائن کہتے ہیں۔ تو سٹوڈنٹس، اگر شوہر واضح الفاظ میں طلاق نہ دے بلکہ اشاروں، کنایوں اور غیر صریح الفاظ میں طلاق دے تو یہ طلاق بائن کہلاتی ہے، اور ایسی طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کیے بغیر جو ہے وہ عام طور پر دوبارہ نکاح کے بغیر رجوع ممکن اس طرح بھی ممکن نہیں ہے، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں طلاق بائن کا، یاد رکھیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا لیکچر اسلامک اسٹڈیز کا، جس میں ہم نے پاسٹ پیپر کے 50 موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز جو ہے وہ ڈسکس کیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا لیکچر اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے لیکچر کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ ہمارا آن لائن ٹیسٹ سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں مختلف سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، تو آپ کو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہے، اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے ٹیسٹ سیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ